بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت النحو کا سبق نمبر 3 آج ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے میں ایک جملے کی بات پڑھتا ہوں۔ وَسَمَّيْتُهُ بِہِدایَةِ النَّحْوِ رجاء ان یہدی اللہ تعالیٰ بہ الطالبین۔ یہ یہاں تک ایک جملہ ہے، اور عبارت ہم بارہا مرتبہ بتاتے ہیں کہ جہاں جملہ ختم ہوتا ہے وہاں سانس لیتے ہیں، تو یہاں سے لے کے یہاں تک ایک جملہ ہے۔ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ بِتَوْفِيقِ الْمَالِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ۔ یہاں تک دوسرا جملہ ہے۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا۔ یہاں تک تیسرا جملہ ہے۔ ففیہا فصول ثلاثۃ، یہاں تک چوتھا جملہ ہے۔ چلے ہم پہلے یہاں سے لے کے یہاں تک حل کرتے ہیں، عبارت کی ترکیب شرکیب کو قاعدے شاعدے پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ سبق پڑھیں گے، اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نئے جملے کے شروع میں واو آئی ہے، واو کو ہم استنافیہ کہیں گے۔ سمیتو، یہ واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہے، اس کا فاعل تو ہے۔ فعل کے بعد جو ضمیر آتی ہے منصوب متصل مفعول بہ، یہ مفعول بہ ہے۔ سما یسمی کا معنی اگر نام رکھنا ہو تو اس کے دو مفعول آتے ہیں، شرط ہے نام رکھنا اس کا معنی ہو۔ تو یہاں سمیتو کا معنی نام، میں نے نام رکھا، تو ایک مفعول تو آ گیا۔ آگے دوسرے مفعول پر کبھی با آ جاتی ہے، اور وہ با پکی بات ہے، وہ با زائدہ جی، با زائدہ ہے۔ ہدایت النحو یہ مفعول بہ ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ منصوب ہے۔ کیا ہے؟ محلن کہہ دو کہ یہ منصوب ہے، یا تقدیرن کہہ دو یہ مفعول بہ ہے سمیتو کا، با زائدہ ہے، پکا قاعدہ ہے۔ ہاں اگر یہ نام ہے تو ہدایت النحو ایسے کہیں گے، ایسے نہیں کہیں گے مضاف مضاف الیہ مل کر، کہیں گے ہدایت النحو مفعول بہ۔ آگے جا رہا ہوں، یہ رجا، کئی کتابوں میں رجا کے بعد یہاں الہ لکھا ہوا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ رجا کے بعد الہ، کئی نسخوں میں ہدایت النحو کے یہ رجا کے بعد لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ رجا آگے مضاف ہو رہا ہے، جب یہ مضاف ہو رہا ہے تو آگے الہ تو نہیں آئے گا۔ رجا یہ مضاف ہے، قاعدہ ہے ان مصدریہ سے پہلے آنے والا اسم اگر کیا اسے کہتے ہیں، وہ اکثر مضاف ہوتا ہے، اکثر یہ مضاف ہے۔ ان ناسبہ مصدریہ یہدی فعل، اس میں جلالہ شریف ذوالحال، کیونکہ آگے تعالی یہ قاعدہ ہمارا شرح میں کا فعل ہوا فاعل سے مل کے حال، ذوالحال حال میں کے فاعل یہدیہ کا، آگے بھی جار میں مل کے یہدیہ کے متعلق۔ الطالبین یہدیہ کا مفعول بھی، یہ جب مذکر سالم حالت نسبی یا ما قبل کسرہ کے ساتھ، تو یہ مفعول بھی ہے اس کا۔ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بیچ مل کے بات ویل مفرد ہو کر مضاف الی رجا کا، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ترکیب میں بن گیا مفعول لاہو سمیتو کا۔ سمیتو اپنے فاعل مفعول بہ اول مفعول بہ ثانی اور مفعول لاہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ رتبتہ بالکل اسی طرح فعل فاعل مفعول اجار، یہ مقدمتن معطوف علیہ ہے، یہ مضاف مضاف الیہ یعنی ممیز مضاف طویل مضاف، یہ مل کے معطوف معطوف علیہ متعلق الاجار کا مجرور، اور رتبتہ کے متعلق باجار توفیقی مضاف کیونکہ نکرہ کے معرفہ، المالک موصوف، العزیز صفت اول، اللام صفت ثانی، موصوف دونوں صفتوں سے مل کے مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے باجار کا مجرور، جار میں مل کے رتبتہ کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق مفعول اور دونوں متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اما المقدمۃ، یہ بھی بتاؤں گا سبق پڑھاتے ہوئے کہ مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے اما کے بعد آنے والا اسم اگر ظرف نہ ہو اکثر مبتدا بنتا ہے، اور خبر وہ ہوتی ہے جس کے اوپر فا ہے۔ یہ ظرف نہیں ہے، یہ مبتدا ہے، خبر وہ ہے جس کے اوپر فا ہے، یہ جار مجرور خبر بننا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں اما کے بعد آنے والے مبتدا کو کہ قائم کم شرط، اما حرف شرط، المقدمۃ مبتدا قائم کم شرط، فا جواب اما، فی حرف جار، المبادی موصوف ہے کیونکہ معرفہ، آگے بھی معرفہ، التی موصولہ یجب فعل تقدیمها مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل، لام جار توقفی مضاف، المسائل مضاف الیہ، علیہا توقف کے متعلق، توقف اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کے لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ یاجب کے متعلق، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ
موصول سے مل کے صفت، موصول سے مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتۃ کے، اور یہ خبر ہے کس کی؟ اس کی کہیں گے قائم مقام جزا، تو مبتدا قائم مقام شرط اپنی خبر جو قائم مقام جزا سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، ففیہا فصول ثلاثۃ، یہ بھی داؤن والا قاعدہ کہ فا تفصیلیہ ہے، آگے فی جار حاضر مجرور، جار میں جو مل کے خبر مقدم بنے گا، یہ مبتدا جمع ہے، تو کہیں گے ثابتۃ، کس کے متعلق؟ وہ اپنے ہی افعال متعلق سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہوگا خبر مقدم، فصول موصوف، ثلاثۃ صفت، قاعدہ ہے 3 سے لے کے 10 تک عدد، اگر معدود جس کو گنا جائے وہ پہلے آ جائے تو وہ جو پہلے معدود آیا وہ موصوف بنے گا، عدد صفت، اگر عدد کے بعد آئے وہ معدود جس کو گنا جا رہا ہے تو پھر کہیں گے ممیز مضاف، آگے تمیز مضاف ہے، آپ نے سنا نہیں، فصول معدود ہے، یہ 3 ہے، معدود پہلے آ گیا، اگر یہ ادھر ہوتا تو اس نے مضاف ہونا تھا، یہ آ گیا پہلے بن گیا موصوف، یہ صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، اگر وہ بندہ کہے یہ تو جمع ہے ثلاثۃ جمع نہیں ہے، اس کا جواب ہے یہ مانوی جمع ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کیا کہا موصوف جمع لایا جاتا ہے، یہ موصوف ہے جمع ہے لیکن یہ صفت بظاہر واحد ہے لیکن مانوی یہ جمع ہے۔ جی یہاں تک میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک ترکیب کر دی ہے 4 جملے میرے خیال میں، اب میں سبق پڑھانے لگا ہوں کہ اس کے اندر کیا بیان ہوا۔ جو سب سے پہلا جملہ ہے سمیت سے لے کر یہاں تک، اس کے اندر یہ بیان ہوا کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو کتاب ہے جو مصنف نے لکھی ہے اس نے اس کی خوبیاں بیان کی کہ یہ مختصر ہے نحو کے بارے میں، یہ حشر تقریر سے محفوظ ہے، اس میں میں نے نحو کے مقاصد کو جمع کیا، قافیہ کی ترتیب کے ساتھ باب بنائے، میں نے فصلیں بنائیں، عبارت اس کی واضح، دلیلیں علتیں میں نے پیش نہیں کی ہیں تاکہ وہ دلیلیں پریشان نہ کر دیں۔ جی اب کہتے ہیں جی میں نے اس کتاب کا نام جو میں نے نحو کے بارے میں لکھی اس کا میں نے نام رکھا ہدایت النحو۔ کیا نام رکھا؟ جی یاد ہو گیا کیا نام رکھا؟ جی آگے رجاء، یاد رکھے مفعول لہو جو ہوتا ہے وہ فعل کی علت ہوتا ہے، یہ ہے فعل، یہ ہے مفعول لہو، یہ اس کی علت ہے۔ آپ نے پچھلے سبق میں کہا تھا من غیر تعرض للادلہ والعلل، کہ وہ کہتا تھا کہ میں دلیلیں نہیں دوں گا، علتیں نہیں بیان کروں گا۔ ابھی مسئلہ ایک حکم بیان کیا کہ میں نے اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا، اب اس کی آگے علت بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس کا نام ہدایت النحو کیوں رکھا۔ تو ہم نے پیچھے بھی جواب دیا تھا جو اس نے کہا میں علتیں بیان نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہے اکثر بیان نہیں کروں گا، کبھی کبھی علتیں بیان کروں گا۔ اگلی بات یہ مفعول لہو علت اس کی کیوں آئی؟ ایک وہم کا ازالہ کرنے کے لیے۔ وہم کیا ہے؟ یہ جو ہدایت النحو ہے یہ ربی کا ہی پڑھ رہا ہوں، یہ مصدر ہے اور نحو اس کا مفعول ہے، ترجمہ یہ کتاب نحو کی ہدایت دینے والی، یہ جو نام رکھا ہدایت النحو اس کا اگر مضاف مضاف الیہ والا ترجمہ کریں، جیسے عبداللہ، اب تو نام ہے کسی بندے کا، جب یہ مضاف مضاف الیہ تو کیا ترجمہ تھا؟ اللہ کا بندہ، جب نام ہے تو پھر اللہ کا بندہ ترجمہ نہیں ہے، جب یہ نام نہیں تھا تو ترجمہ تھا نحو کی ہدایت دینے والی۔ کون دینے والی؟ کتاب۔ آپ نے کتاب کو کہہ دیا کہ کتاب ہدایت دینے والی، حالانکہ کتاب ہدایت نہیں دیتی، ہدایت دیتا ہے اللہ۔ آپ نے تو کتاب کو ہادی بنا دیا جبکہ ہادی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کچھ بات سمجھ آیا؟ تو اس کا جواب دینے لگا میں نے جو نام رکھا ہدایت النحو، جسے تمہیں یہ سمجھ آیا کہ یہ نحو کی ہدایت دیتی ہے، یہ دیتی نہیں ہے، یہ سبب بنتی، دیتا اللہ ہے۔ جی رجاء ان یہدی اللہ، اگر میں نے نام ہدایت النحو رکھا اس امید کی وجہ سے کہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دے، اللہ اس کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، پتہ ہے یہ نہیں دیتی۔ آگے جا رہا ہوں، آگے کہتا ہے جی میں نے اس کتاب کو ترتیب دی، ایک مقدمہ 3 اقسام پر، یا اللہ کا معنی ہم کریں گے جی من، کیا کریں گے؟ کیونکہ وجہ لکھی ہے حاشیے میں کہ اللہ استعلاء کے لیے ہو تو ایک ہوتا ہے جو بلند ہوتا ہے، ایک جس کے اوپر بلند ہے، ان میں تغایر ہوتا ہے،
یہاں کتاب اور مقدمہ تین اقسام ایک ہی ہیں، لہذا یہ اللہ کس کے معنی میں ہوگا؟ مین کے معنی میں۔ کس کے معنی میں ہوگا؟ یہ اصطلاح کے لیے نہیں ہے، میں نے اس کو ترتیب دی ایک مقدمہ پر اور تین اقسام پر، پر نہیں کہیں گے، سے کہیں گے۔ ترتیب کا معنی ہوتا ہے اشیاء کو اکٹھا کرنا، لغوی معنی ہوتا ہے ہر شے کو اس کی جگہ میں رکھنا، اصطلاحی معنی اشیاء کو اس طرح بنانا کہ سب پر ایک نام بولا جائے۔ لغوی معنی ہر شے کو اس کی جگہ رکھنا، اصطلاحی معنی اشیاء کو اس طرح بنانا ان سب پر ایک نام بولا جائے۔ آگے لفظ بتوفیق المالک العزیز اللہ، اس کی دو باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک میں بتاتا ہوں کہ جب اس نے کہا میں نے نام کے مقاصد جمع کیے، پھر اس نے کہا کہ میں نے اس کا نام ذات اللہ رکھا، پھر اس نے کہا میں نے اس کو ترتیب دیا۔ یہ جو لفظ ہے نا میں نے اس سے وہم پڑ رہا تھا کس کا؟ فخر کا، غرور، تکبر کا۔ تو ساتھ اس نے کہہ دیا نام میں نے رکھا، ترتیب میں نے دی، نام کے مقاصد میں نے جمع کیے، سارا کچھ کیا، لیکن بتوفیق المالک العزیز اللہ، یہ اللہ کی توفیق سے کیا۔ نام ذات اللہ رکھا اللہ کی توفیق سے، ترتیب دی اللہ کی توفیق سے، نام کے مقاصد جمع کیے جی۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ مجھے توفیق اس کام کی کس نے دی؟ اللہ۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ آگے جی امل مقدمہ، یہ مقدمہ بھی پڑھ سکتے، مقدمہ بھی پڑھ سکتے، دونوں طرح پڑھ سکتے۔ پھر کسی کتاب میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ مقدمہ پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا، مقدمہ پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا۔ لیکن بڑی کتابوں میں جو زیادہ طور پہ چلتا ہے، لکھا ہوا ہے، وہ ہے مقدمہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور باب تفعیل ہے، آگے لکھا ہوا ہے معنی باب تفاعل کا ہے مقدمہ، لیکن متقدمہ کے معنی میں آپ نے سنا نہیں ہے۔ سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ آگے سننا جی۔ مقدمہ اور یہ مبادی ایک ہی ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ یہ مبادی کا معنی اور مقدمہ کا معنی یاد ہو گیا؟ اچھا، مقدمہ پہلے ہے، مبادی درمیان میں کون ہے؟ فی۔ جو شے پہلے ہوتی ہے وہ مظروف ہوتی ہے، جو بعد میں ہوتی ہے وہ ظرف ہوتی ہے۔ یہ ظرف ہے اس کے لیے، مقدمہ مبادی کے بارے میں ہے۔ جب یہ ایک ہی ہے تو ایک لفظ بولتے ہیں ظرفیت الشیء لنفسی۔ جب یہ اور یہ ایک ہے تو یہ تو ظرف بن گئی اپنے آپ کے لیے، حالانکہ ظرف اور ہوتا ہے، جس کے لیے ظرف وہ اور ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم کمرے میں ہیں، کمرہ اور ہے، ہم اور ہیں۔ ظرفیت الشیء لنفسی باطل ہوتا ہے، آپ نے سنا نہیں ہے۔ جب یہ اور مقدمہ کیا ہے؟ ایک ہے، تو درمیان میں کون آیا ہوا ہے؟ فی۔ اب یہ ہے ظرف، یہ ہے مظروف، اب ہونا چاہیے یہ اور ہو وہ اور ہو، جبکہ یہ ایک ہی ہے تو یہ لازم آئے گا ظرفیت الشیء، یہ باطل ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہم اس سے مراد پتہ کیا لیں گے؟ اس سے مراد لیں گے معنی۔ کیا لیں گے؟ جی میں سبق پڑھا رہا ہوں، یہ لیں گے المعانی۔ کیا بولو پہاڑ؟ الموقوف علیہا الشروع فی العلم، یہ لیں گے جناب مقدمہ سے مراد۔ کس سے مراد لیں گے؟ یہ جو لفظ مقدمہ ہے اس سے مراد یہ لیں گے، اور اس سے مراد لیں گے فی الفاظ الدالہ علیہا، اس سے مراد کیا لے لیے؟ الفاظ۔ اب پتہ چلا مقدمہ اور ہے، مبادی اور ہے، ظرفیت الشیء لنفسی لازم نہیں آیا۔ اس سے مراد کیا لے لیے؟ معنی، وہ معنی جن کے اوپر علم میں شروع ہونا موقوف ہے، اور مبادی سے مراد لے لیے وہ الفاظ جو معنی پہ دلالت کرنے والے۔ پتہ نہیں آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آگے جا رہا ہوں۔ لفظ مقدمہ، اس کے بارے میں بڑا لمبا سبق ہے، آگے نہیں پڑھاؤں گا۔ لفظ مقدمہ ایک لفظ بولتے ہیں مشتق، ایک بولتے ہیں ماخوذ، یہ لیا گیا ہے، ایک بڑا مشہور لفظ ہے مقدمۃ الجیش۔ کیا لفظ ہے؟ وہاں سے اس کو لیا گیا، مقدمۃ الجیش۔ کیا لفظ ہے؟ یہ لفظ ہے مقدمۃ الجیش، یہاں سے اس کو لیا گیا، لیکن یہ اٹھا کے ہم یہاں لے آئے اپنی کتابوں میں۔ مقدمۃ الجیش، جیش کا مقدمہ، جیش لشکر کو کہتے ہیں، اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جو لشکر سے آگے ہوتا ہے اور پیچھے والے لشکر کے لیے آگے جا کے انتظام کرتا ہے۔ وہاں سے اٹھا کے ہم اس کو یہاں لے آئے کتابوں میں، کیونکہ جو مقدمہ کتابوں میں ہوتا ہے یہ بھی طالب علم کو آگے بڑھاتا ہے۔ جو اس کو پڑھے گا
آگے اس کے لیے کیا ہوگی؟ آسانی. یہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, آگے اس کے لیے انتظام کرتا ہے. کوئی سمجھ بھی آئی؟ مقدمہ کی بڑی مشہور دو قسمیں ہیں, ایک مقدمۃ العلم, ایک مقدمۃ الکتاب. آپ نے سنا نہیں؟ کون کون سی؟ مقدمۃ العلم آسان کرتا ہوں, تعریف, موضوع, غرض وغیرہ, ان کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم. آگے سننا, مقدمۃ الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ مقصود سے پہلے وہ چند مسائل جن کا مقصود کے ساتھ تعلق ہے اور جو مقصود میں نفع دیتے انہیں کہتے ہیں مقدمۃ الکتاب. آگے سننا, اب کئی کتابیں ایسی ہیں جن میں مقدمۃ العلم بھی ہے, مقدمۃ الکتاب بھی ہے. ہدایت النام میں دونوں مقدمے ہیں, مقدمۃ العلم بھی ہے, مقصود شروع ہونے سے پہلے تعریف, موضوع, غرض و واحد بھی ہے. مقصود شروع ہونے سے پہلے چند وہ باتیں بھی ہیں جن کا مقصود کے ساتھ تعلق ہے, وہ اسم کی علامتیں, فعل کی علامتیں, حرف کی علامتیں, کلام, کلمہ, یہ وہ چند مسائل ہیں جو مقصود سے پہلے ہیں جن کا مقصود کے ساتھ کیا تعلق ہے, جو مقصود میں کیا دیتے ہیں؟ فائدہ. پتہ نہیں آپ نے سنا. لیکن مقدمۃ العلم اور ہے, مقدمۃ الکتاب, ان میں تباین ہے, تباین, وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں. جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ جی آگے جا رہا ہوں. جو اس کتاب کے اندر مقدمہ ہے اس کے بارے میں وہ ان بنیادی باتوں کے بارے میں ہے جن بنیادی باتوں کو مقصود پر مقدم کرنا واجب. یاد رکھے, ہر کتاب کا مقدمہ ہوتا ہی بنیادی باتوں کے بارے میں ہے, اور وہ بنیادی باتیں وہ تھی جن کو مقصود پر مقدم کرنا آپ نے سنا نہیں. ہر کتاب کا مقدمہ بنیادی باتوں کے بارے میں کون سی جن کو مقصود پر جیتنا ہو گیا. اس نے کہا تھا میں دلیلیں نہیں دوں گا, پھر دینے لگا کہ ان کو مقصود پر مقدم کرنا واجب کیوں؟ کہتے ہیں وہ جو مقصود ہے وہ ان بنیادی باتوں پر موقوف ہوتا ہے. مقصود کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ بنیادی باتیں بن گئی موقوف علیہ, کیا بن گئی؟ یاد رکھے, موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے, موقوف بعد میں. درس نظامی کا 7واں سال نہیں, 7 سال موقوف علیہ. ہمارے طالب علم کہتے ہیں 7واں سال موقوف علیہ. کہاں پر کون سی کلاس میں پڑھتے؟ موقوف علیہ. وہ بھائی 7واں موقوف علیہ نہیں, ہاں یوں کہہ سکتا موقوف علیہ کا آخری سال. کیا یہ 7 سال موقوف علیہ, دورہ موقوف ہے 7 سال پہلے, دورہ بعد. تو کہتے بھائی جان یہ بنیادی باتیں موقوف علیہ ہیں, کن کا؟ مسائل کا. مسائل سے مطلب مقصود, اس لیے ان کو مقدم کرنا واجب ہے. بھائی کو سمجھ آئی؟ اب ہم صرف ترجمہ کریں گے, ہو سکتا ہے کوئی بات بتا دوں. اور میں نے اس مختصر کا نام, یہ میرا ترجمہ بھائی جان, اور میں نے اس مختصر کا نام ہدایت الناب رکھا اس امید کی وجہ سے. اس امید کے لیے نہیں, اس امید کی مفعول لو 2 طرح کا ہوتا ہے, کہ تحصیلی, ایک حصولی. حصولی میں وجہ آئے گا کی وجہ, اور تحصیلی میں کے لیے. اور امید اس کو اس وقت تھی جب وہ کتاب کا نام رکھ رہا تھا, اور وہ ولی اللہ تھا. کوئی نہیں سمجھے. اور میں نے اس مختصر کا نام ہدایت الناب اس امید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالب علموں کو ہدایت دے. سننا ایک بات, یہ جو لفظ ہے نا یہ والا, اس کے 2 مفعول آتے ہیں, 2 یا 1 آیا, کوئی نہیں سمجھے. ایک یہاں حذف, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالب علموں کو ہدایت دے. کا دی نحو کی, کس کی ہدایت دے؟ وہ مقدر ہے, آپ نے سنا نہیں. لیکن چونکہ میں نے اس کو نام بنا دیا, وغیرہ اس کے بھی 2 مفعول ہیں. یہ نحو کی ہدایت دینے والی, کس کو؟ جو نحو کا طلبگار ہے. یہ ہدایت النحو, نحو کی ہدایت النحو کا ترجمہ, یہ نحو کی ہدایت دینے والی. آپ کہو گے استاد جی ہدایت مصدر ہے تو دینے والی, تو میں کہوں گا ہم اس کو اس میں فعال کے معنی میں لیں گے. یہ کتاب نحو کی ہدایت دینے والی, یہ ترجمہ ہدایت النحو کا. لیکن کس کو دینے والی؟ جو نحو کا شوق رکھنے والا. وہ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن یہاں ہم نے ترجمہ نہیں کرنا, میں نے ترجمہ بھی کر دیا لفظ ہدایت النحو. یہ کتاب نحو کی ہدایت دینے والی, کس کو؟ جو نحو کا. لیکن یہاں نہیں کریں گے. میں نے اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا
اس امید کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالبین کو ہدایت دے لا کی، اور میں نے اس کتاب کو، اس مختصر کو ترتیب دیا ایک مقدمہ 3 اقسام سے غالب دانا بادشاہ کی توفیق کے سبب رہا مقدمہ پڑھیں گے، زیادہ بہتر مقدمہ رہا مقدمہ، بس وہ مقدمہ ایسی بنیادی باتوں کے بارے میں، اور اگر وہ کرنا ہے ظرفیت الشیء سے بچنے کے لیے تو یہ کر رہا ہے۔ رہے وہ معنی جن کے اوپر علم میں شروع ہونا موقوف، وہ معنی ایسے الفاظ کے بارے میں ہے، وہ معنی جو ان معنی پر کیا کرتے ہیں دلال، یہ اس کا ترجمہ پائی جان، لیکن میں وہ والا کر رہا ہوں جو اوپر لکھا ہو۔ رہا مقدمہ، پس وہ مقدمہ ایسی بنیادی باتوں کے، جن بنیادی باتوں کو، یہ لفظ تقدیم جہاں آئے گا وہاں آگے الا آئے گا، کیا آئے گا؟ یہاں الا میں آیا ہوا مقدر ہے الل مقصود، کیا مقدر ہے؟ ترجمہ دوبارہ، رہا مقدمہ پس ایسی بنیادی باتوں کے بارے میں جن بنیادی باتوں کو مقصود پر مقدم کرنا واجب ہے۔ آگے علت کیوں؟ اور یہ جو مقصود ہے اور یہ مسائل ایک ہے، یہ اور یہ یہاں مقصود کیا دیا، یہاں مسائل۔ دوبارہ ترجمہ، رہا مقدمہ ایسی بنیادی باتوں کے بارے میں ہے جن بنیادی باتوں کو مقصود پر مقدم کرنا، ان بنیادی باتوں پر، ان مسائل کے موقوف ہونے کی، پتہ چلا وہ بنیادی باتیں موقوف ہیں، لہذا وہ پہلے ہوگی اور جو مسائل مقصود ہے وہ بعد۔ فَفِيهَا فُصُولٌ ثَلَاثَةٌ، پس اس مقدمہ میں 3 فصلیں ہیں۔ الحمدللہ داتنا کا سبق نمبر 3 مکمل ہوا، لیکن بڑی مشکل سے مکمل ہوا۔ دعا ہے اللہ پہ پوری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔